بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. گزشتہ اسباق میں سورہ فاتح کی تفصیل اور تشریح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان تین صفات کی تشریح پہلے سبق میں گزر چکی ہے۔ آج کا سبق مالک یوم الدین کی تفصیل اور تشریح کے بیان میں ہے۔ تو مالک یوم الدین کی تفصیل اور تشریح کے عنوان سے یہ سبق معنون ہے۔ الحمدللہ صورت کا دعویٰ تھا جو کہ اثبات التوحید اور تمام اقسام شرک اور مشرکین پر رد تھا۔ اس کے دلائل میں پہلی دلیل لفظ اللہ ہے کہ خالق اللہ ہے، اس لیے تمام صفات اللہ کے لیے۔ دوسری دلیل رب العالمین کہ اللہ پالنے والا اور پیدا کرنے والا اور مواد تربیت کے اندر اثر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے۔ تیسری دلیل اس لیے اللہ کے لیے حمد ہے، مستحق حمد ہے کہ رحمتیں تقسیم کرنے والا، انعامات کو دینے والا بھی اللہ ہے، وہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ مالک یوم الدین یہ تیسری صفت ہے، صفت ثالثہ بمعنی واقدار جزا اور سزا کا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ صفت بھی بغیر عطف کے ذکر کی ہے، یہ استقلال پر دلالت کرتی ہے کہ مالک یوم الدین اللہ کے لیے ایک مستقل صفت ہے کہ اللہ واقدار ہے، اختیار مند ہے اور اللہ ہی کا تصرف چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا، اس لیے حمد کا مستحق بھی اللہ ہے۔ تو یہاں ماقبل کے ساتھ ربط جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ کہا کہ الرحمن الرحیم کہ رحمتیں اور انعامات دینے والی ذات اللہ ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ انعامات تقسیم کرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں تو بارشوں کی طرح اور موسلا دھار ہواؤں کی طرح برستی ہے۔ تو جتنی نعمتیں کھائیں پئیں استعمال کریں، ان کا شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، اور اس طرح منعم کا جو احسان کرنے والا اس کا احسان مانے یا نہ مانے، کیف متفقہ اور کیف یشاء جس طرح چاہے استعمال کریں۔ تو اس میں مالک یوم الدین اس کے بعد ذکر کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے صرف کرنے میں ڈر رکھیں یوم الجزا کا، حساب اور کتاب کا۔ ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کو استعمال کیا جائے اور ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے اور نہ قدری اور نہ شکری کی جائے، تو یوم الجزا یعنی حساب کتاب کا دن آ رہا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اس طرح منعم کا احسان نہ مانا، اللہ کی احکام کو نہ مانا اور نعمتوں کو بے جا استعمال کیا، تو مالک یوم الدین میں ایک دن آ رہا جس میں ان نعمتوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ان اللہ تعالیٰ کی انعامات کو اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے تو یوم الدین میں جہنم اور سزا ہوگی۔ گویا کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کی طرح ہے یہ مالک یوم الدین، یعنی تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ مالک یوم الدین میں اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی ہے فکر آخرت کی طرف، یعنی الرحمن الرحیم میں انعامات کا ذکر تھا تو انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال میں ایسے غرق اور ڈوب نہ جاؤ کہ بالکل آخرت کی فکر سے غافل ہو جاؤ اور دنیا کی انعامات کے اندر منہمک ہو جائے اور الہاکم التکاثر والی حالت نہ بن جائے کہ تم کو مال کی کثرت نے، دولت نے اللہ کے دین سے، آخرت سے غافل کر دیا۔ تو الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہا کہ آخرت میں ایک دن آ رہا ہے، اس کو نہ بھول جانا اور اس کا تذکرہ کرنا، اس میں سزا اور جزا ہوگی۔ تو اس لیے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین۔ تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ توحید بھی ایک عقیدہ رکھنا ضروری ہے، تو یوم الآخرت کا عقیدہ بھی ضروری ہے۔
تو مالک یوم الدین میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جن ولی بزرگوں کی، پیروں کی، داتے کی، لات منات سخی کی عبادت کرتے ہیں، تو دو قسم، بعض لوگوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں ہے، اور بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت تو ہے لیکن ہمارے پیر ولی ہمیں چھڑائیں گے۔ تو ان کے اس عقیدے پر یعنی شفاعت قہریہ پر تردید ہے کہ مالک یوم الدین جو سزا اور جزا کا دن ہے اس کا اختیار اور اس میں واقع صرف ایک اللہ ہی کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ ہاں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی کے کام نہ آئے گا، کیونکہ صرف مالک حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ لفظ مالک یوم الدین، مالک جو ہے یہ مشتق ہے ملک سے بمانا، اور لفظ ملک جو بادشاہ کے معنی میں وہ مشتق ہے ملک سے، ملک بادشاہی، اور مالک جو ہے اس کا معنی ہے المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف یشاء، کہ وہ ذات جو تصرف کرے ایسے اجسام اور چیزوں کے اندر جو اس کی ملک میں ہے اور جس طرح چاہے جو تصرف کرے۔ یہ امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس کا معنی لکھا ہے مالک کا، جبکہ فرا نے معالم التنزیل کے اندر لکھا ہے القادر علی اختراع الاعیان من العدم الی الوجود، وہ ذات جو قادر ہے چیزوں کے ایجاد کرنے پر عدم سے وجود کی طرف۔ تو لفظ مالک جو ہے یہ اس کے اندر بہت عموم ہے، یہ اللہ کی صفت ثانی ہے، اگرچہ لفظ مالک میں عموم بہت ہے کہ تصرف کرنے والا، اور مالک معنی پیدا کرنے والا اور پالنے والا، آراز کو بھی اور آیان کو بھی، جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے، یہ مالک کا معنی۔ بندے کی صفت بھی مالک آتی ہے لیکن وہ ملک کی مجازی ہے، وہ حقیقی ملک نہیں ہے، حقیقی مالک صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اور مالک یوم الدین کا اطلاق صرف اللہ پر ہے، بندے پر نہیں ہے، کیونکہ وہ روز جزا کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت کے میں رد ہے تمام اقسام شرک فی تصرف کے اوپر۔ لفظ یوم کہا ہے تو لفظ یوم اس لیے کہا ہے کہ یہ لفظ یوم کا مطلب یہ ہے کہ دن کو کہتے ہیں، نہار، اور کبھی مطلق وقت کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے یوم الفرقان، یوم الحدیبیہ، یوم الفصل، یعنی اس جدائی کا وقت۔ اور جو قرآن میں فی ستۃ ایام، تو وہاں مقدار مراد ہے 6 دنوں کی مقدار، یا فی علم اللہ مراد ہے، یا ایام سے مراد لمحات ہے، 6 لمحوں کے اندر پیدا کیا۔ الدین کا لفظ جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں، دین بمعنی شریعت کے اور دین بمعنی عقیدہ کے، جیسے آیت الکرسی کے اندر لا اکراہ فی الدین معنی لا اکراہ فی العقیدۃ، عقیدے کے اندر زور نہیں چلتا، اور دین بمعنی قانون کے ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے فی دین الملک معنی بادشاہ کے قانون میں۔ دین بمعنی حکم شرعی یعنی حد، دین بمعنی عبادت اور دعا کے ہے، جیسے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو الدین بمعنی العبادت کے ہے، اور فدع اللہ مخلصا لہ الدین معنی الدین بمعنی الدعا کے ہے، اور دین بمعنی حساب اور جزا کے ہے، اور یہاں پر یہی معنی مراد ہے یوم الدین، کہ حساب اور جزا کا دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو یہاں جو ہے تخصیص یوم الدین کے ساتھ کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر مالک مطلق، دنیا میں ملک مجازی تو انسان کو حاصل ہے، لیکن آخرت کے اندر ملک مجازی بھی لوگوں کی ختم ہو جائے گی، ساری کی ساری ملکیت حقیقی اور مجازی ملک وہ سب اللہ ہی کے لیے ہوگی، اس لیے مالک یوم الدین کہا ہے، وہ جزا کا دن ہے۔ جہنم میں داخل کرنا اور جنت میں لے جانا اور نام اعمال کی تقسیم، توحید اور شرک کی فیصلے ہوں گے، وہ یوم الدین میں ہوں گے۔ یہاں پر آخر میں ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو دلائل الحمدللہ کا دعویٰ ہے، اس کے بعد جو دلائل میں 3 صفات کا ذکر کیا ہے، رب العالمین 1، رحمان الرحیم 2 اور مالک یوم الدین 3۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو بے شمار صفات تھی، تو کیوں 3 کی تخصیص کی ہے؟ وجہ تخصیص اور اکتفا 3 پر کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام صفات کو ذکر کرتا تو یہ بہت کلام طویل ہو جاتا اور ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتا، چونکہ اختصار مقصود تھا تو 3 صفات کو ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ مرجع ہے تمام صفات کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ کئی قسم کی ہے، ایک صفات الوہیت ہے، ثبوتی یا سلبی، یعنی وہ عبادت کی صفات کے اللہ معبود برحق ہے، ان کو ذکر کیا ہے لفظ اللہ کے اندر الحمدللہ میں۔ دوسری قسم جو ہے وہ صفات فعلیہ ہے، یعنی صفات قدرت اور تدبیر،
کہ اللہ قادر ہے، اللہ نظام چلاتا ہے، اللہ پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ان صفات کو اللہ نے ذکر کیا ہے رب العالمین میں، تو گویا کہ وہ تمام اس کے اندر داخل ہے۔ ایک قسم کی صفات الجود والاحسان والرحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، اللہ احسان کرتا ہے، اللہ رحمتیں برساتا ہے، ان کو صفات الجمال کہا جاتا ہے، جمال، ان کو ذکر کیا الرحمن الرحیم کے اندر۔ اور تیسری صفات عدل ہے، مانا اللہ تعالیٰ کے انصاف، عدل، حکم، عزت، غلبہ، تو ان کو ذکر کیا ہے مالک یوم الدین کے اندر، گویا کہ صفات جلال کو۔ تو اس لیے ان تین کا اختیار کیا گیا ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات آ جائیں گی۔ گویا کہ الحمدللہ دعویٰ ہوا، اور رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس میں آ گئی۔ اور یہ صفات میں جو ذکر کی ہے ان میں دلائل عقلیہ ہے کہ اللہ پالنے والا ہے، اللہ رحمتیں اور انعامات تقسیم کرنے والا ہے، پھر ان انعامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلے کا دن بھی مقرر کیا ہے، اس میں جس نے صحیح استعمال کیا تو ان کو جنت دے گا، جنہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے مستحق حمد اور حمد کا حقدار بھی اللہ ہے، اس لیے دعویٰ ذکر کیا الحمدللہ حسر کے ساتھ۔ یہ عظیم الشان دعویٰ ہے کہ تمام صفات خداوندی، کارسازی، مشکل کشائی صرف اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن جو عام رحمتیں دینے والا، الرحیم جو خاص رحمتیں دینے والا ہے، مالک یوم الدین جو واقدار اور مالک ہے روز جزا کا۔